لالچ دے کے ان کے نوجوانوں کا مشن ہے کہ مسلمانوں کی بیٹی کو کافر بنانا اور وہ کامیاب ہے۔ ابھی میں گیا تھا 2 دن پہلے ایک جلسے میں پرسوں محمد آباد اعظم گڑھ میں، وہاں کہا کہ ابھی صرف 2 مہینے کے اندر میں مسلمانوں کی 35 بیٹیاں ہندو بن چکی ہیں مسلمانوں کی۔ ابھی میں کرناٹکا گیا تھا، وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں عام طور پر مسلمانوں کی بیٹیاں جو نقاب پہن کے کالج جاتی تھی، وہ نقاب کالج میں جانے کے بعد کھول کر بیگ میں رکھ لیتی ہیں اور کلاس آور میں پارک میں گارڈن میں بیٹھ کر ہندو لڑکوں کے ساتھ مستی کرتی ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسی کا مذہب قبول کر کے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اور ابھی 3 دن سے وہی ڈرامہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ ایک وسیم رضوی کتے نے اسے ہندو بننا ہی تھا، باضابطہ میڈیا میں ویڈیو وائرل کر کے ابھی ایک مسئلہ مل گیا سب میڈیا والے کو، اور اسی کو دن رات 24 گھنٹے پیش کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے ڈوب کے مرنے کی بات۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آدمی پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باضابطہ اعلانیہ طور پر کبھی وہ مسلم ہوا۔ یہ تو ہم لوگ 100 سال نہیں 1400 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس پہلا دن جس دن پیغمبر اعظم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی آ گئی، آپ کے ساتھ آپ کا غلام زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، حضور کے دوست ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا، حضور کی نگرانی پرورش میں جو آپ کا چچا بھائی رہتا تھا مولا علی، اس نے کلمہ پڑھا، یعنی 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال کے بعد 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ پھر دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی گئی، ہزاروں میں پہنچی، یہاں تک کہ 23 سال کی مدت میں یہ تعداد 1,24,000 سے زائد ہو گئی۔ دشمن دشمنی کرتا تھا، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، دشمن نے نبی محترم کے قتل کا پلان بنایا، کلمہ پڑھنے والوں کو سولی پہ لٹکایا، کلمہ پڑھنے والوں کو آگ پہ لٹایا، چٹیل میدان میں اسے لٹا کے سینے پر پتھر رکھ کر انہیں کافر بنانے کی کوشش ان لوگوں نے کی، لیکن ساری کوششیں کافروں کی ناکام ہو گئی اور اسلام کا کارواں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آقا کے وصال کے بعد یہ 1 لاکھ کی تعداد کئی لاکھ میں تبدیل ہو گئی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں وہ 2 سال خلیفہ رہے، یہ تعداد بڑھتی چلی گئی، کافروں کی دشمنی بڑھتی گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حضرت عمر فاروق نے 10 سال اس کمان کو سنبھالا، ان کے پیریڈ میں اسلام اور مزید پختہ ہوتا چلا گیا، ادھر دشمنی بڑھتی گئی۔ حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ پیریڈ میں مسلمانوں کی تعداد میں بھاری اضافہ ہوا، ادھر دشمنی بڑھتی گئی۔ مولا علی کے 4 سالہ پیریڈ میں یہ تعداد اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ جب مولا علی کے شہزادے امام حسین نے دیکھا کہ اب نانا کے دین کو حسین کا خون چاہیے، انہوں نے اپنا سارا کنبہ سمیت میدان کربلا میں آ کر گردن کٹا دی، سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ جو اسلام اب تک عرب کے جغرافیہ میں محدود تھا، حسین کی شہادت کے بعد طوفان بن کے پوری دنیا میں چھا گیا، اور آج 14,000 سال نہیں ہوئے، صرف 1,500 سال 1500 سال ہوئے، 15,000 نہیں 1500 سال۔ اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پڑھے لکھوں کی بات کبھی سنتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں یا کتاب پڑھے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے اس میں لکھا ہے کہ فلاں محافظ اتنے ہزار BC پیدا ہوئے، یعنی بیفور کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پیدا اسے BC کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے اگر ان کو تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو اس کو AD بولا جاتا ہے۔ AD کا مطلب آفٹر دا ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، ان کے وصال کے 4 سال کے بعد وہ پیدا ہوا، ان کے وصال کے 500 سال کے بعد یہ پیدا ہوا۔
اگر ان سے 500 سال پہلے پیدا ہوا اس کو BC کہتے ہیں، بیفور کرائسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے سال پہلے۔ اسی کو ساہتیہ میں تاریخ کی زبان میں AC اور AD اور BC بولتے ہیں۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال پہلے پیدا ہوئے، جن کے بارے میں ان کی کتاب میں آتا ہے گوتم بدھ اتنے 1000 سال پہلے، صاحب رام اتنے 1000 سال پہلے۔ اب پیدا ہوا کہ نہیں ہوا اتنے 1000 سال پہلے، مگر تاریخ کی کتاب میں وہ لکھتے ہیں۔ اور حضور کب پیدا ہوئے دنیا میں؟ صرف 1400 سال پہلے، ابھی 1500 سال ہوا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 571 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد حضور اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج ہے 2021، 2021 میں 571 سال کو مائنس کرتے ہیں، اب آپ کو لگے گا کہ صرف 1500 سال ہوئے ہیں حضور کے دنیا میں آئے ہوئے۔ سرکار کی ظاہری عمر 63 سال، 63 سال میں 40 سال ایک عام انسان کی طرح سماج میں رہے۔ 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ 40 سال کی عمر، اب اس کے بعد بچ گئے کتنے سال؟ 23 سال۔ 23 سال میں 13 سال حضور نے مکے میں گزارا۔ وہ 13 سال کیسے گزارا؟ گالیاں سنتے۔ وہ 13 سال آپ نے کیسے گزارا؟ سوشل بائیکاٹ کا درد سہتے۔ وہ 13 سال آپ نے کیسے گزارا؟ طائف کی وادی میں پتھروں سے لہولہان ہوتے۔ وہ 13 سال آپ نے کیسے گزارا؟ آپ کے ماننے والوں کو لوگ گالیاں دیتے رہے، سولی پہ چڑھاتے رہے، یعنی کمپلیٹ 13 ایئرز، 13 سال مصیبتیں سہتے ہوئے۔ آج کوئی مصیبت نہیں۔ آج ہم لوگ ہندی میں، بنگلہ میں، انگریزی میں اخبار لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تریپورہ میں یہ ہوا، واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں اس کو کاٹا گیا، اس کو مارا گیا، اس کو 50 تلوار ماری گئی، گردن کٹی، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، وہ ادھر الٹا ہوا ہے، وہ ادھر الٹا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا مسلمان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کچھ نہیں۔ وہ جو مارا گیا، پیٹا گیا، جو کچھ کہیں بھی مارا پیٹا جاتا ہے، جو واٹس ایپ ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے مسجدیں چھوڑ دی، ہم نے مدرسہ چھوڑ دیا، ہم نے جلسے کو ناٹنگی اور سرکس بنا دیا۔ جو جنت کی محفل تھی، جنت کی کیاری تھی، جہاں رحمت کے فرشتے اترتے، جس محفل کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے، اس محفل کو ہم نے ناچ اور گانے کی محفل بنایا۔ ہمارے سامنے جتنے چھوکرے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اکثر چھوکری وہ ہے جن کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، جیسے کوئی ناچ دیکھنے کے لیے آیا تھا، جیسے وہ ہندوؤں کی ناٹنگی دیکھنے آیا تھا، جیسے وہ کسی ہندوؤں کے درگا پوجا کے میلے میں آیا تھا۔ جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ مندر میں مرد کم رہتے ہیں، عورتیں زیادہ رہتی ہیں۔ کبھی تم نے تنہائی میں غور کیا کہ ہندوؤں کے مندر میں عورتیں زیادہ کیوں رہتی ہیں، مرد کم کیوں رہتے ہیں؟ کبھی تم نے توفیق نہیں ملے گی سوچنے کی، اتنا دماغ ہی نہیں دیا ہے تو کیا سوچے گا تنہائی بیٹھ کر کے عورتیں مندر میں کیوں رہتی ہیں، مرد کیوں نہیں رہتے؟ کبھی سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ جب سوچو گے جس دن، اسی دن اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اسی دن اپنی مسجد کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گا، اسی دن خانقاہوں کا فخار سمجھ میں آ جائے گا۔ بہتر تھا کہ وہی دن ٹھیک تھا کہ نہ بائک ہمارے پاس تھا، نہ ہمارے باپ مزدوری کرتے تھے، 10-10 کلومیٹر دور پیدل چلتے تھے، سائیکل لے کے چلتے تھے۔ آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، موٹر سائیکل گھر میں ملا، موٹر سائیکل سے لوگ آ گئے، اپنی کمائی کی بائک نہیں ہے تو سسرال والوں سے بھیک مانگ کے لے لیا، اور صاحب اس بائک پہ چل کے جلسہ میں آ گئے، 1 گھنٹہ رہا، نعت سنا، فوراً بائک اسٹارٹ کیا، چل دیا۔ جو ساری زندگی نعت سنے گا اور گھر چلا جائے گا، اسے کیا معلوم کہ سورہ کہف میں کیا ہے، وہ کیا جانے کہ سورہ فاتحہ میں کیا، وہ کیا جانے سورہ بقرہ کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانے سورہ عنکبوت کا کیا معنی ہوتا ہے، اسے کیا معلوم کہ سورہ شمس کسے کہتے ہیں، سورہ قمر کسے کہتے ہیں، وہ کیا معلوم کہ قرآن نے ہمیں جینے کے لیے کیا طریقہ بتایا۔ جب وہ قرآن سنے گا ہی نہیں، وہ کیا جانے گا قرآن کیا کہتا ہے، تو پھر وہ اسی وسیم کتے کی طرح ہندو جہاں ڈرائے گا، مارے گا، پیٹے گا، وہ اسی کا مذہب قبول کر لے گا۔ اور اس کو قبول کرنا ہی چاہیے جس کو جو جنت کے بارے میں نہ جانے، جو دوزخ کی سچائی کو نہ جانے،
جو حساب کتاب کے بارے میں کبھی فکر نہ کرے، مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا، یا کفر کر کے مرے گا جس کو اس کی بھی فکر نہ ہو کہ وہ مرتے وقت سجدہ کر کے مرے گا، یا لیٹرین روم میں مرے گا، یا گٹکا کھاتے کھاتے مرے گا، یا پخانہ چاٹ کے مرے گا، یا شراب پیتے پیتے مرے گا، یا صاحب پانی پیتے پیتے مرے گا، جس کو اتنا بھی شعور نہیں ہو کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ مرتے وقت میرے منہ میں شراب نہ ہو، مرتے وقت میرے منہ میں جھوٹ نہ ہو، مرتے وقت میرے منہ میں گٹکا نہ ہو، مرتے وقت میرے منہ میں سگریٹ نہ ہو، مرتے وقت میرے منہ میں صاحب تالی نہ ہو، مرتے وقت میرے منہ میں کوئی حرام افیم چرس نہ ہو۔ اس طرح ہم تیار ہیں پہلے سے کہ مرتے وقت جب فرشتے روح نکالنے آئے 1 منٹ کی مہلت نہیں دیں، میں کسی گندی جگہ نہیں بلکہ میں کسی اچھی جگہ رہوں، میری زبان پہ فوری کلمہ طیبہ نکل جائے تاکہ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ رحم کرتے ہوئے جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں نے اسی کی تیاری کی، انہوں نے کئی کروڑ بار کلمہ پڑھا تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ بزرگوں نے کئی کروڑ بار درود شریف پڑھا تاکہ مرتے وقت زبان پہ درود جاری ہو جائے، کیونکہ جیسی پریکٹس ہوتی ہے، جس طرح آدمی زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ان کے آخری وقت میں ان کا حشر ہوتا ہے۔ ابھی 4-5 دن پہلے میں کرناٹک گیا تھا، 2 کروڑ 25 لاکھ بار 2 کروڑ 25 لاکھ بار اس اسکول کے بچے، اسکول کی بچیاں، ان سبوں نے مل کر کے درود شریف پڑھا تھا۔ اسی کی تکمیل کے موقع پر محفل ہوئی تھی، جس محفل میں گیا تھا جہاں پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر اور اس کالج کے بچے بچیاں سب تھی۔ وہاں تقریباً 3 گھنٹے تک ان لوگوں نے تقریر سنی میری، اور یہ ایک ریکارڈ تھا اس علاقے کا، ورنہ آج کل 1 گھنٹے سے زیادہ کسی کی بات نہیں سنتے، اور پھر ناچ گانے کی بات ہو تو آدمی 2 گھنٹہ سن لیتا ہے۔ اگر کوئی طوائف ناچے سامنے تو آدمی 3 گھنٹہ دیکھ لے گا، یا کوئی ہارمونیم طبلہ بجے قوالی کی محفل میں لڑکا لڑکی دونوں کا مقابلہ ہو، تو پھر وہاں ہارمونیم اور طبلہ ڈھولک کی آواز پہ 2 گھنٹہ رہ جائے گا۔ لیکن قرآن حدیث کی بات، ایسے رہو، ایسے جیو، ایسے مارو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، آج کل نہیں سنتا ہے آدمی۔ اسی لیے نعت زیادہ پسند ہوتی ہے، چونکہ نعت میں وہاں دھن ہوتا ہے، گانے کی طرح آواز ہوتی ہے، وہاں اس میں صاحب مزہ ملتا ہے، اور اس میں یہ نہیں بولتا کہ تم ایسے مت جو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، اس میں مستی ہی مستی ہے۔ یہ نہیں بولتا کہ تم صاحب شراب مت پیو، زنا مت کرو، حرام کام مت کرو، حسد مت کرو، جلن مت کرو۔ اس میں تو بس گانے کے دھن پہ نعت پڑھی تھی، مزہ ملا، سن لیا۔ گانے کا جو اندر میں ایک جو مزہ لینے کی خفیہ خواہش تھی، وہی خواہش نعت کی صورت میں گانے کا ٹیسٹ مل گیا اس کو، اب وہ چلا گیا۔ اب قرآن کون سیکھے گا، قرآن کون سنے گا، درود کون پڑھے گا؟ یہ تو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں کرناٹکا کے، جو انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، جہاں ہمارے پورے بنگال اور بہار کے 50% بچے اسی ساؤتھ میں جا کے انجینئرنگ کرتے ہیں۔ جتنے بچے بنگلور میں ملیں گے، ایچ بی کے کالج میں، یعنی حضرت بختیار کاکی کالج میں، صاحب جعفر شریف کے کالج میں، سی ایم ابراہیم کے کالج میں، وہ سارے بچے اسی طرف کے ہیں، بہار کے، بنگال کے۔ سب بچے کو وہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے 5 بچے، 5 بچے ساؤتھ میں، آپ کے گاؤں کے بچے سب ساؤتھ میں، چونکہ بنگال میں میڈیکل کالج کھوجیں گنتی کے چند ملیں گے، انجینئرنگ کالج گنتی کے چند ملیں گے، بہار میں گنتی کے چند ملیں گے، اور وہاں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر چھوٹے قصبے سے لے کے بڑے قصبے میں میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، لڑکیوں کے لیے الگ کالج ہے، لڑکوں کے لیے الگ کالج ہے۔ وہاں لگ بھگ 90% مسلمانوں کی بیٹیاں نقاب پہن کر کالج جاتی ہیں، گریجویشن میں، پوسٹ گریجویشن میں، انجینئرنگ میں، MBBS میں وہ کرتے ہیں۔ ہماری بچیوں کو صرف آنکھ لڑانے سے، بہنوئی سے مذاق کرنے سے، سن بھائی سے مذاق کرنے سے، اور صاحب گلی کوچے کے چھوکرے سے مذاق کرنے کے، غیر محرم کے سامنے آنے جانے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیا سوچیں گی کہ میری بیٹی MBBS کرے، میری بیٹی انجینئرنگ کالج انجینئر بنے، میری بیٹی عالمہ بنے، میری بیٹی فاضلہ بنے، میری بیٹی مفتیہ بنے، میری بیٹی دنیا اور آخرت دونوں کا علم رکھے۔ وہاں تو وہ تو ساؤتھ کی عورتیں ہیں جو خود پڑھی لکھی ہیں، اور وہ چاہتی کہ مجھ سے زیادہ میری بیٹی پڑھی لکھی۔ وہاں جب پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں تو ان کے سامنے اگر کوئی لچوا کھڑا رہے گا وہاں پہ
اگر میری بیٹی پڑھی لکھی رہتی اور وہ لچا وہاں کھڑا رہ کے ان کو دیکھتا، وہ 10 چپل وہاں سے پھینک کے ان کے چہرے کو لال کر دیتی، ان کے چہرے پہ تھوک دیتی وہاں سے۔ یہ سارے جوکر بھاگتے اور صاحب جو کھڑے اور ان کو دیکھ رہے تھے، اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی، اگر سمجھدار ہوتی، اگر ان کو دینی شعور ہوتا، اگر عزت اپنی پیاری ہوتی، چونکہ پیاری عزت ہے نہیں، وہ تو خود سردی کے موسم میں سر سے دوپٹہ ہٹا کے ننگے سر آئی ہے۔ مرد بیچارہ مفلر لیے ہوا ہے، مرد بیچارہ اوپر میں ٹوپی پہنے ہوا ہے، مرد بیچارہ اندر میں انر پہنا ہے، پھر کپڑا پہنا ہے، سوٹر پہنا ہے، اور وہ ڈر کے مارے کہ سر کا میک اپ ختم نہ ہو جائے، وہ اوپر میں ٹوپی تک نہیں پہنی، اسکارف تک نہیں پہنی، چادر تک نہیں اوڑھی، صرف اس لیے تاکہ میرے بال کی نمائش، میرے چہرے کی نمائش ہو۔ جب وہ خود دکھانا چاہتی ہے اور چند چھوکرے مل کے دیکھتے ہیں، تو پھر جیسی روح ویسا فرشتہ، جیسے دکھانے والی ویسے دیکھنے والی۔ جب یہاں آج سب کچھ تیار ہے، ریڈی میڈ مال ہے کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ، اگر وہاں ہر گھر میں زنا، ہر گلی میں زنا، ہر سماج میں زنا، دھان کے کھیت میں زنا، مکئی کے کھیت میں زنا، بانس کی باغی میں زنا، میلہ میں زنا، عرس میں زنا، جلسے میں زنا، شادی میں زنا، جب زنا سے وہ گھر تو بھر ہی جائے گا۔ سارا باپ الگ زنا کرے گا، بیٹی الگ زنا کرے گی، ماں الگ زنا کرے گی، بہن الگ زنا کرے گی۔ وہ طوائف کی کوٹھی پہ جانے کے بعد وہاں 10,000 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بنگلور جائے، کوئی صاحب کاٹمانڈو جائے، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی جب ساری چیزیں یہاں خود اویلیبل ہے، موجود ہیں۔ باپ بگڑا ہوا، بیٹی بگڑی ہوئی، ماں بگڑی ہوئی، بہن بگڑی ہوئی، سارے لوگ جب بگڑے ہوئے ہیں تو کون اس کو برا سمجھے گا؟ کون اس کو حرام سمجھے گا؟ باپ الگ، ماں الگ، بیٹا الگ، بیٹی الگ، کہتا تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، موت مستی کرو، یہ زندگی چند دن کی ہے، مزہ لے کے چلے جانا ہے۔ کون جنت دیکھا ہے، کون جہنم دیکھا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے؟ اسی